تاکہ آپ کی طرف کوئی پیغام نور معرفت فضائل اہل بیت سننا جس سے قلوب منور ہوتی ہیں، کیونکہ ان فضائل کا بھی مقصد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فضائل پڑھنا اپنے وقت کا ضیاع ہے، بلکہ علی کی فضیلت بیان کرو۔ خود رسول اللہ نے غدیر میں یہ حکم دیا تھا کہ میرے بھائی علی کے فضائل بیان کرو۔ کیوں فضائل بیان کرو؟ کہا کہ رسول اللہ نے کہا ہے یا قرآن نے کہا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ نے کہا ہے فضلوا علی، علی کی فضیلت بیان کرو، علی کی فضیلت بیان کرو۔ تو علی سے جب بھی کوئی ممبر کوفہ، ممبر ابیض پر جب امیر المومنین بیٹھے ہوتے تھے، مولا سے سوال کرتے تھے، امام بغیر سوچے اسے جواب عنایت کرتے تھے۔ تو کسی نے اعتراض کیا، منکر نے کہا کہ اے علی آپ سوچتے کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ بتا تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5۔ کہا تم نے سوچا نہیں کیا؟ کہا کہ یہ میرے سامنے ہر وقت موجود ہوتی ہیں، میں انہیں دیکھتا رہتا ہوں۔ تو وہاں پہ امیر المومنین فرمایا پوری کائنات میرے سامنے ایسے ہے جیسے تمہارے سامنے یہ ہتھیلی ہوتی ہے۔ یعنی امیر المومنین کے علم، یہ پوری کائنات امیر المومنین کے علم ہے، امیر المومنین کے علم ہے۔ وواقف تو اللہ غامض علم ہے۔ اب قبلہ قاعدہ یہ ہوتا ہے، لازمی سی بات ہے، جن کا بچہ ہوتا ہے تو گھر والے خوشی کرتے ہیں۔ اب بی بی فاطمہ بنت اسد نے فرمایا بچہ میرا ہے اور ربائی اللہ نے پڑھی ہے، میں کیوں خاموش رہوں؟ تو مغار مہدور پر موسیٰ کے لیے نور کی تجلی ہوئی، جبکہ اللہ نے جو صاحبان توجہ اور میری طرف توجہ کر رہے ہیں اسی کے میں یہ نقطہ ہدیہ کر رہا ہوں، اور واقعی عقیدتی بیس ہے، اگر اس بیس کو بندہ نہ سمجھے تو مشرک ہو جاتا ہے، توحید خطرے میں ہو جائے گی۔ تو جب موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھائیں، تجلی دکھائیں، مجھے اپنا دیدار کریں، آواز قدرت لن ترانی موسیٰ، موسیٰ ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ تو وہاں پر تجلی ہوئی اور موسیٰ جیسے نبی بے ہوش ہو گئے۔ اب وہ تجلی کس کی تھی؟ تجلی وہ نور خدا کی تھی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ نور خدا کی تجلی تھی تو آیت کریمہ میں خدا نے کہا لن ترانی، یعنی ہرگز ابد کبھی بھی مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ تو وہ نور کی تجلی کس کی تھی؟ کیونکہ اگر کہیں کہ وہ تجلی نور کی اللہ کی تھی تو توحید خطرے میں، یعنی اللہ کا جو نور تھا اس کی شبیہ اور مثل ہو گئی، اور ادھر سے قرآن کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو وہاں پہ روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں، تفسیر میں صادق آل محمد فرماتے وہ نور کس کا نور تھا؟ فرمایا کہ کروبین، عرش کے دائیں جانب 2 فرشتے رہتے ہیں، اور وہ امیر المومنین کے چہرے کے ایک ذرے سے خلق ہوئے ہیں، اور ان کے چہرے سے ایک ذرہ برابر نور جو موسیٰ کے لیے اللہ نے تجلی کی، اور موسیٰ جیسا نبی برداشت نہیں کر سکا۔ بی بی نے کہا نا میرے بچے کی وجہ سے پوری کائنات منور ہو گئی۔ تو اب موسیٰ جیسا نبی بھی امیر المومنین کے چہرے کے نور سے بنے 2 فرشتوں، ان کے چہرے کے نور کی تجلی برداشت نہیں کر سکے۔ اسی لیے تو امیر المومنین کا اگر حقیقی وجود اس کائنات میں جلوہ گر ہوتا، پوری کائنات نابود و فنا ہو جاتی۔ یعنی آئمہ معصومین نور مطلق ہے کہ ظاہر ہما بشریون، ان کا ظاہر بشر ہے، ظاہراً تو ہمارے جیسے بشر ہیں، چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن باطن ہما لاہوتی جو، لیکن ان کا جو باطن ہے وہ لاہوتی ہے۔ یہ تو ہماری ہدایت کے لیے اس بشری ڈھانچے میں ڈل کے آئے تاکہ لوگوں کی ہدایت کرے۔ تو بی بی نے فرمایا ملہا نورہ مشارق والمغارب وَسَقَتَ عَلَى الْأَرْضِ سُجَّدًا۔ بی بی نے فرمایا جیسے میرا بچہ، اب یہاں پہ عام بچوں میں اور اہل بیت کے بچوں میں کیا فرق ہے؟ جب عام بچے زمین پر آتے ہیں، اس دنیا میں آتے ہیں، ماں کے شکم سے باہر آتے ہیں تو روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، لیکن امیر المومنین یعنی معصوم اس زمین پر جب آمد کرتے ہیں تو بی بی نے فرمایا وَسَقَتَ عَلَى الْأَرْضِ سُجَّدًا، جیسے ہی میرے بچے کی آمد ہوئی ہے سجدہ ریز ہیں، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بی بی نے پھر تیسری ربائی کے بیت میں تیسرا بیت فرمایا وَقَائِلًا سُبْحَانَ رَبِّ الْكَعْبَةِ وَالْأَرْكَانِ وَمُنزِلِ الْوَحْيِ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّ۔ اور بی بی نے فرمایا جب میرا بچہ سجدے میں تھا تو ذکر کون سا کر رہا تھا؟ بی بی نے فرمایا جب میرا بچہ سجدے میں تھا اللہ کی وحدانیت کی گواہی بھی دے رہا تھا، محمد کی ختم نبوت کی بھی گواہی دے رہا تھا، محمد کے ختم نبوت کی بھی گواہی دے رہا تھا۔ اب جب ربائی تکمیل تک پہنچی
تو وہاں پہ جو دیواریں تھی کعبہ کی، انہوں نے کہا کہ علی کی آمد کی وجہ سے، علی کے آنے کی وجہ سے ہم جو پہاڑوں کی دیواریں تھی ہم قبلہ بن گئی، یعنی کعبہ قبلہ بنا امیر المومنین کی وجہ سے۔ اگر امیر المومنین کعبے میں نہ آتے کعبہ قبلہ ہی نہ بنتا، کعبہ قبلہ بنتا ہی نہیں۔ تو جیسے امیر المومنین کعبے میں آئے تو اب کعبے کی دیوار نے کہا کہ ہم بھی کیوں نہ امیر المومنین کے شان میں ربائی پڑھیں۔ ثم نادى جدار المشرق السلام علیک یا مشرق التوحید۔ دیوار نے خوش ہو کر، مسرور ہو کر کہا کہ السلام علیک یا مشرق التوحید، اے وہ ذات جہاں سے توحید طلوع ہوتی ہے، اس پر میرا سلام، اس پر میرا سلام، اس پر میرا سلام۔ تو دیوار نے بتایا کہ اگر کائنات کو، پوری دنیا کو، انسانوں کو، مسلمانوں کو اگر توحید چاہیے تو آئے علی کے دروازے پر سجدہ ریز ہو جائے، یعنی اگر اس کائنات میں توحید چاہتے ہیں تو امیر المومنین کے دروازے پر آئے، اور اگر علی کو چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے دروازے پر آئے، علی کو چاہتے ہیں تو اللہ کے دروازے پر ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ جس کے دل میں امیر المومنین کی ولایت ہو یہ اپنی مرضی سے نہیں آتی، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا وہ فضل ہے جو اللہ خاص اپنے بندوں کو عنایت کرتا ہے۔ تو آیت مجیدہ سرنامہ کلام اور اس کے ضمن میں دو الفاظ، دو جملے فضائل کے اور دعا کے چند کلمات اور آپ کی زحمات تمام۔ فقط یہ نکتہ کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ بڑا عظیم اور کمال کا اس جو آیت میں موضوع سما ہوا ہے، اس میں شامل ہے، جو اس نے خود اٹھایا ہوا اس آیت نے، کہ آیت میں ارشاد باری ہو رہا ہے، ارشاد خداوند متعال ہو رہا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن، جو بھی ترجمہ کسی بھی قرآن کا دیکھ لیجئے گا، کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے لرأیتہ، تو آپ دیکھتے، کیا دیکھتے؟ خاشعا متصدعا، کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، نابود ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ختم ہو جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے۔ اب آپ ہسٹری اسلامک اٹھا کے دیکھیں، پوری تاریخ بشریت، پوری تاریخ اسلام آپ دیکھیں، اس میں کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا قرآن آدھا مدینے میں آدھا مکے میں آیات نازل ہوتی رہی، لیکن کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ فلاں جگہ پر آیت نازل ہوئی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب قرآن نے دعویٰ تو کر دی کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ نابود ہو جاتا۔ تو بس میں جملہ اب آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ جب بھی قرآن دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کا ناطق کے قرآن دیتا ہے، جب بھی قرآن دعویٰ کرتا ہے دلیل معصوم دیتے ہیں۔ اسی لیے تو فاطمہ بنت اسد جب آئی کعبۃ اللہ کے قریب، امیر المومنین ناطق قرآن کی ولادت ہو رہی تھی، آمد ہو رہی تھی، دیوار کعبہ نے شک ہو کر کہا علی آ جائیں اور قرآن کا جو دعویٰ ہے اس کو ثابت کر دیں، یعنی امیر المومنین کی جو ولادت کعبے میں ہوئی ہے تاکہ قرآن کی حقانیت و سچائی ثابت ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور دلیل کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کے راہ میں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مر جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہیں اور اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے، وہ رزق بھی کھاتے ہیں۔ تو دلیل کیا ہے؟ جب بھی قرآن دعویٰ کرتا ہے معصوم اس کی دلیل دیتے ہیں۔ اب قرآن نے کہا شہید زندہ ہوتا ہے، کربلا میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، نیزے کی انی پر امام حسین کے کٹے سر سے قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی تھی، اور حسین دنیا کو بتا رہے تھے کہ القرآن مع علی والقرآن مع علی، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور جو قرآن نے کہا تھا کہ شہید زندہ ہو جائے، آؤ دیکھو مجھے حسین کو، میں سر تو میرا کٹ گیا، میرا دھڑ تو نہیں ہے، لیکن میں نیزے کی انی پر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اور قرآن کی صداقت کو ثابت کر رہا ہوں۔ اسی لیے تو کسی فارسی شاعر نے کہا کہ قرآن، یعنی قرآن پورا فضائل امیر المومنین ہے۔ فرمایا اسلام بجز علی پائے ندارت، قرآن بجز مدح علی آئے ندارت۔ فرمایا کہ
اسلام بغیر علی کے قائم ہی نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو رسول خدا نے فرمایا لولا علی ما قام دین اللہ، اگر امیر المومنین نہ ہوتے اللہ کا دین قائم ہی نہ ہوتا، اللہ کا دین قائم ہی نہ ہوتا. اور پھر فرمایا قرآن بجز مدح علی آئے ندارت، کہ قرآن بغیر علی کے، یعنی قرآن میں جو بھی مدح آیات ہیں وہ علی کی مدح کے علاوہ اس میں کوئی آیت ہے ہی نہیں. اور آخری نقطہ اور آپ کی زحمت تمام اسی کہ فضائل امیر المومنین سے سرشار اور پر ہے یہ قرآن مجید. امیر شام میں اسے کہتا ہوں فقیر شام، جب مدینے میں آیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابن عباس تفسیر قرآن میں امیر المومنین کے فضائل بیان کرتا ہے، تو اس نے ابن عباس رسول اللہ کے چچا کو بلایا اور پوچھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مدینے کی گلیوں میں اور مسجدوں میں جہاں پر بھی قرآن کا درس دیتے ہو وہاں پر امیر المومنین کے فضائل بیان کرتے ہو. ابن عباس نے کہا میں تو قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کی تفسیر کرتا ہوں، اب تم ہی مجھے بتاؤ کہ میں قرآن کی کون سی آیت کی تفسیر کروں اس میں علی نہ ہو. یعنی قرآن کی کون سی آیت کی تفسیر کروں جس میں علی کے فضائل نہ ہو. تو وہاں پہ فقیر شام نے فوراً کہا کہ تم یہ آیت پڑھو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب ابن عباس کہتا ہے کہ اس آیت میں صداقت کا جو مظہر ہے پنجتن کے یہ آیت اتری ہی تو علی کے شان میں. اب ابن عباس کہتا ہے میں آیات پڑھتے جاتا ہوں، تفسیر تم بتاؤ. انما انت منذر ولکل قوم ہاد، بتاؤ کہ ہر قوم کا ہادی کون ہے. فرمایا رسول خدا نے فرمایا کہ ہر قوم کا ہادی علی ہے. اب ابن عباس کہتا ہے پھر میں اور آیت پڑھتا ہوں، بتاؤ انما ولیکم اللہ والرسول والذین، بتاؤ کہ حالت رکوع میں زکات دینے والی ذات کون ہے. وہاں پہ امیر شام نے فرمایا کہ وہ ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. بتاؤ تم میں کون سی آیت پڑھوں. وہ کہتا ہے 114 سورتیں ہیں، تم کوئی اور آیت پڑھو. وہاں پہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، بتاؤ کہ اولی الامر سے مراد کون ہے. یہ کہتا ہے رسول اللہ نے فرمایا اولی الامر سے مراد علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. کہا کہ ضروری تو نہیں تم وہی آیات پڑھو جن میں فضائل امیر المومنین. اب یہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب بتاؤ کہ دین کب کامل ہوا اور کون سے دین پر اللہ راضی ہے اور کب نعمتیں تمام ہوئی. تو فوراً فقیر شام نے کہا کہ رسول اللہ نے غدیر